لیے انسان کی یہ آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، اور پھر ان آنکھوں کے اندر جو پانی ہے جسے ہم آنسو کہتے ہیں، اور بھی پانی ہے، اگر درد ہوتی ہے، آشوب چشم ہے، بیماری ہے، تب بھی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، مگر ایک پانی کی قسم وہ آنسو ہیں۔ انسان جب دکھ میں ہو، دل رنجیدہ ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، یا کوئی صدمہ پہنچے، یا کوئی اتنا بڑا دکھ پہنچے، تو انسان جتنا بھی مضبوط ہو اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ مگر یہ آنکھیں اگر اس کی بارگاہ میں بہہ جائیں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ آئیے حدیث طیبہ میں سنیے کہ اب معافی مانگنا ہے اس کی بارگاہ میں، اس کے بندوں کو معاف کر کے، اور پھر اس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے آج کی یعنی شب بارات کی رات میں کیا کرنا ہے۔ اب روایت سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو نکل آیا اور اس کے رخسار پر بہہ گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے دن دوزخ کو اس کے لیے حرام کر دے۔ ایک آنسو، آپ دیکھیے مکھی کتنی بڑی مکھی، اور مکھی کا ایک سر، جو اس کا سر ہے، اس سر کے برابر اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ گیا ہے تو اللہ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوزخ کو اللہ رب العزت اس کے لیے حرام کر دے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، جسے حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے تم دوزخ سے بچ سکتے ہو۔ کیسے؟ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے۔ جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو پڑی، دوزخ کی آگ اسے چھوئے گی نہیں۔ آپ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی محفل میں آتے ہیں، کسی مجلس میں آتے ہیں، یا کوئی بات کسی کی یاد آتی ہے، اس کی رحمت کا کوئی رنگ یاد آتا ہے، کوئی محبت کی بات یاد آتی ہے، اور اس کا پیار یاد آتا ہے، یا لرز جاتے ہیں خوف سے، مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، کہیں بیٹھے اکیلے بھی ہیں، کسی محفل میں بھی نہیں ہیں، شب برات کی رات میں بھی نہیں ہیں، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہیں، کسی لمحے بیٹھے آپ کی آنکھیں چھم چھم برس گئیں اور اس کے خوف سے لرز گئے اور تھرا گئے، تو اس نے فرمایا کہ فقط اس ایک عمل سے کہ آپ کی آنکھیں اگر اس کے لیے خوف میں بہہ گئیں تو اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کو، اور ایک اور آگے روایت میں آئے گا، میں آگے بیان کرتا ہوں کہ بھئی آپ اس آنکھوں جس کے جسم کی آنکھیں روئی ہیں، اللہ رب العزت اس کے پورے جسم کو جہنم اور آگ سے محفوظ فرما لیتا۔ پھر آگے حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں بات کو سمیٹتا ہوں چونکہ وقت بہت کم ہے، کہ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی آنکھ آنسوؤں سے پرنم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی جسم کو بھی آگ پر حرام کر دیتا۔ اللہ کے خوف سے اگر آپ کی آنکھیں چم چم برس گئی تو فرمایا اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیتا۔ جس کے رخسار پر آنسو بہہ جائے اسے سیاہی اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، قیامت کے دن رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ جسے اللہ کے حضور رونے کی عادت ہے، جسے اللہ کے حضور آنسو بہانے کی عادت ہے۔ پھر اگر اب یہ روایت بڑی اہم ہے، اسی پر میں آگے بات کو سمیٹتا ہوں کہ آپ فرمایا، اگر اقوام میں سے کسی قوم میں سے کسی قوم کا ایک شخص روئے تو اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ یعنی شب بارات اگر ہم اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، 4 دوست بیٹھے ہیں، 5 دوست بیٹھے ہیں، ایک شخص رو پڑا، اس ایک شخص کے رونے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ پوری قوم ہے اور پوری قوم میں سے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں رو پڑا ہے، گڑ گڑا پڑا ہے، تو اس ایک رونے والے کی وجہ سے، اس کے ایک آنسوؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت پوری قوم کو معاف فرما دے۔ اور اب تو رونے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس جو ہے وہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، کاروبار زندگی فنا ہے، ہماری زندگی کے معاملات فنا ہیں۔ تو اب آقا ایک اور روایت عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، اسے حضرت حیثم بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب فرمایا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ایک آدمی رو پڑا۔ آقا علیہ السلام کی باتیں سن کے سوچئے آقا کی باتیں ہوں اور پھر وہ صحابی وہ رو پڑے، آنکھیں برس گئیں، رو پڑے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
اگر آج تمہارے ہاں وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہیں، جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ موجود ہوتے جن کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہیں، تو انہیں اس آدمی کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا۔ اگر ایک مجلس میں بیٹھے کوئی ایک شخص رو پڑا اللہ کے خوف سے، اس کی آنکھیں چھم چھم برس گئیں، اس ایک رونے والے کی وجہ سے جتنے بیٹھے ہوں گے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی وجہ سے جتنے یہاں بیٹھنے والے ہیں اگر ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو بخش دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس شخص کی وجہ سے فرشتے رو رہے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ رونے والوں کی نہ رونے والوں کے حق میں سفارش کو قبول فرما۔